ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت وہ یہ تھی کہ آپ ہر وقت ذکر اللہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ متصف رہتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ سے یہ بات سنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احوال جو پیش آتے ہیں، جس کو احوال متواردہ کہا جاتا ہے، اس پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کا اہتمام رکھتے تھے۔ چنانچہ صبح شام کے جو ہمارے معمولات ہیں، جو ہم دن بھر کام کرتے ہیں، اگر ہم اس کو مسنون دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیں تو ہماری زندگی خود پاکیزہ ہو جائے گی، اور ہمیں پھر زیادہ بڑے وظائف کرنے نہیں پڑیں گے۔ ہمارے بڑوں میں ایک گزرے ہیں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت نے تقریباً 100 سال عمر پائی۔ وہ فرماتے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو مسنون دعاؤں سے آراستہ کرو۔ آج ہم جتنے حالات کا شکار ہیں اس کی وجہ اس ذکر اللہ کی کمی ہے۔ اس لیے عام طور پر یوں تو بہت ساری دعائیں مسنون اعمال کی جو ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن میں صرف 7 موقعوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر موقع پر گفتگو ایک مستقل موضوع ہے۔ ان 7 موقعوں کی مسنون دعاؤں کا، اس کے آداب کا اور اس سے متعلق بنیادی مسائل کا ہمیں سیکھنا اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کو بچپن سے ان موقعوں کی دعائیں سکھائیں تو وہ 7 موقع ہر انسان کو پیش آتے ہیں، ہر بڑے چھوٹے کو پیش آتے ہیں، ہر مرد اور عورت کو پیش آتے ہیں، لہذا ان موقعوں کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پہلا موقع، ہر آدمی سوتا ہے اور جاگتا ہے، تو سونا اور جاگنا اس کی دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اب اس کے آداب بھی ساتھ میں ہیں۔ پھر اٹھنے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ استنجے کے لیے جاتا ہے، تو استنجا کرنے جا رہا ہے اور نکل رہا ہے تو بیت الخلا جانا، بیت الخلا سے آنا، دوسرا موقع ہے۔ اس سے متعلق دعائیں اور اس کے آداب پتہ ہونے چاہیے۔ پھر آدمی لباس پہنتا ہے تو لباس پہننا، لباس اتارنا، یہ تیسرا موقع ہے۔ اس کے بھی آدمی کو آداب اور دعائیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ نیا لباس ہے، پرانا لباس ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ چوتھے نمبر پر آدمی شیشے کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے تو یہ جو بال بنانا ہے یہ بھی لباس کے تحت اگر ہم اس کو شامل کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ پھر چوتھے نمبر پر آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے آداب ہیں، کھانے کی دعائیں ہیں۔ اپنا کھانا ہے، ضیافت کا کھانا ہے تو اس کے آداب، کھانے سے پہلے کی، کھانے کی بعد کی دعائیں، پھر پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، مختلف موقعوں کے پھل کھانے، یہ دعائیں موجود ہیں۔ یہ 4 موقع ہو گئے۔ 5واں جو موقع ہے وہ ہے گھر سے نکلنا اور گھر میں داخل ہونا۔ یہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے کہ گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھیں، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھیں۔ 6 نمبر پر گاڑی میں سوار ہونا ہے۔ اب سوار ہوا، گاڑی میں بیٹھا اور پھر بازار جا رہا ہے، دکان جا رہا ہے، ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک اہم موقع ہے۔ اور 7ویں نمبر پر آدمی مسجد جاتا ہے، مسجد کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، اعتکاف کی دعائیں، وہاں کے مختلف آداب، یہ 7 موقع ہیں، ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ عورت گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے تو اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ رکھے جہاں نماز کا اہتمام کرے، تو وہ وہاں پر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو اس پر اجر مل جائے گا، گرچہ وہ مسجد وہ حقیقی مسجد تو نہیں ہے لیکن دعا کا اہتمام کر سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے 7 موقع ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور پھر اضافی جو دعائیں اس کو پڑھیں۔ اس کے لیے ایک مختصر سی کتاب حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مسنون دعائیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اسی طرح حسن حسین بہترین کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے، وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہم اپنی زندگی کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی 24 گھنٹے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں تو ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر موقع پر خود آواز سے پڑھیں،
تاکہ بچوں کو یاد آ جائے، گھر والوں کو یاد آ جائے. اس کی برکت سے گھر کے اندر دعاؤں کا ماحول بن جائے گا، اور جن گھروں میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے شیاطین وہاں پر ڈیرا نہیں ڈالتے. تو کیا ارادہ کیا؟ www.darsequran.com